باپ نے آخر اپنی کالج جانے والی اور بہت ہی زیادہ نیک نظر آنے والی بیٹی کو کالج سے نکال کر ایک کمرے کے اندر کیوں بند کر دیا؟ بیٹی نے بھلا ایسی کون سی گندی حرکت کی تھی؟ سنا نام کی ایک لڑکی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی اور دیکھنے میں بہت نیک نظر آتی تھی، اپنی بی کام کی پڑھائی کے لیے جب بھی وہ کالج جاتی تو گھر سے حجاب پہن کر جاتی۔ ماں باپ اپنی بیٹی پر بہت فخر کرتے تھے۔ بیٹی اپنے والد کے ہاتھ کو چومتی، ان سے دعائیں لیتے ہوئے اپنے کالج جاتی۔ باپ نے یہ محسوس کیا کہ چند دنوں سے جب سنا کالج سے گھر واپس آتی ہے تو آنے کے بعد مسلسل موبائل پر لگی رہتی ہے۔ ایک دن باپ نے بیٹی سے موبائل کے بارے میں پوچھا، بیٹا میں نے دیکھا ہے کہ آج کل تم موبائل پر زیادہ لگی رہتی ہو۔ تو بیٹی نے کہا، دراصل میں اسائنمنٹ پورا کر رہی ہوں۔ کبھی آن لائن پڑھائی کی بات کرتی، کبھی ہوم ورک کی بات کرتی۔ ایک دن باپ نے دیکھا کہ اذان ہو رہی ہے اور بیٹی فون پر لگی ہوئی ہے۔ باپ نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی کم سے کم اذان کا تو احترام کرو، اذان کے وقت فون بند کر دیا کرو۔ لیکن بیٹی نے باپ کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی فون پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اچانک کمرے میں اس کے والد صاحب داخل ہوئے۔ اپنے ابا کو دیکھتے ہی سنا نے فوراً فون کٹ کر کے اسے چھپا دیا۔ باپ نے جب اپنی بیٹی کی اس حرکت کو دیکھا تو باپ کو اپنی بیٹی پر شک ہوا۔ باپ نے سوچا، میری بیٹی کہیں کسی لڑکے کے ساتھ بات تو نہیں کر رہی تھی؟ آخر میرے آتے ہی بیٹی نے فون کٹ کیوں کر دیا؟ اب اس کے ذہن میں کئی طرح کی باتیں پیدا ہو گئی۔ اگلے روز جب بیٹی تیار ہو کر کالج جاتی ہے تو باپ نے اپنے گھر کے قریب میں رہنے والے ایک آدمی سے جا کر بات کی اور اپنی بیٹی کی جاسوسی پر اسے لگا دیا۔ میری بیٹی گھر سے تیار ہو کر کالج کے لیے جاتی ہے، لیکن چند دنوں سے اس کا رویہ بدل گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا پیچھا کرو اور پتہ کرو آخر معاملہ کیا ہے۔ اب سنا کے والد کے کہنے پر وہ آدمی سنا کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگلے روز جب سنا اپنے کالج کے لیے گھر سے تیار ہو کر نکلتی ہے تو آدمی دبے پاؤں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ کچھ دور جانے کے بعد سنا ایک جگہ پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ آدمی چھپ کر سنا کو دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک لڑکا بائک لے کر وہاں آتا ہے۔ سنا اس کی بائک پر بیٹھ جاتی ہے۔ وہ آنے والا نوجوان مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم تھا۔ وہ سنا کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ آدمی جو سنا کی جاسوسی کر رہا تھا، جب اس نے یہ دیکھا تو فوراً بھاگتا ہوا سنا کے والد کے پاس آتا ہے۔ آ کر سارا معاملہ بیان کر دیتا ہے۔ آپ کی بیٹی گھر سے کالج کے نام پر تیار ہو کر جاتی ہے، حالانکہ وہ کالج نہیں جاتی بلکہ فلاں مقام پر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہاں پر ایک لڑکا آتا ہے، اسے بائک پر بٹھا کر اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ دونوں کہاں آتے جاتے ہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں معلوم، اور ہاں شرم کی بات یہ ہے کہ وہ لڑکا بھی مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم ہے۔ جب سنا کے والد نے یہ سنا وہ حیران رہ جاتے ہیں، انہیں اپنی بیٹی سے یہ توقع نہیں تھی۔ شام کے وقت جب سنا کالج سے واپس گھر آتی ہے، والد نے فوراً سنا کے ہاتھ کو پکڑا، اسے ایک کمرے کے اندر لے جا کر بند کر دیا، اس کا بیگ اور اس کا موبائل اس سے چھین لیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا، آج سے تمہیں گھر سے باہر جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم کالج کے نام پر تیار ہو کر نکلتی ہو، کہاں جاتی ہو مجھے ساری باتوں کا پتہ چل چکا ہے۔ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہو۔ تم جیسی بیٹیاں ہی ہیں جو اپنے ماں باپ کو بدنام کرتی ہیں اور اپنے ماں باپ کی آخرت کو تباہ برباد کر دیتی ہیں۔ آج کے بعد تمہیں کالج جانے کی، پڑھائی لکھائی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سنا اپنے والد سے معافی تلافی کرتی ہے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی۔ سنا کے والد نے کہا، ایک بار آدمی جب ان گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے نکلنا اور بچ پانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تم کالج کے نام پر نکلتی ہو اور گلچھرے اڑاتی ہو، آج کے بعد تمہارا گھر سے باہر نکلنا ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، سنا کے والد نے جو سنا کے ساتھ کیا، آپ بتائیں صحیح کیا کہ غلط کیا؟ اور سنا نے اپنے ماں باپ کی آنکھ میں دھول جھونکا، اس نے جو کیا صحیح کیا یا غلط کیا؟ کمنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے ضرور دیں، اور ہاں یہ بات یاد رکھیں، ہر برقع پہننے والی، اسکارف یا حجاب پہننے والی شرم و حیا کی پیکر ہو، با پردہ ہو، با حیا ہو، باغیرت ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت ساری لڑکیاں صرف دنیا والوں کو دکھانے کے لیے حجاب اور برقع پہن لیتی ہیں تاکہ دنیا والے انہیں نیک سمجھیں، حالانکہ ان کے اندر کوئی نیکی والی بات نہیں ہوتی، یہ صرف
दिखावा होता है, जैसे कि सना ने अपने माँ बाप के साथ हिजाब पहनकर भी धोखा किया। ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं। आज सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर बहुत सारी लड़कियां बुर्का पहनकर, अपने चेहरे को ढांक कर, स्कार्फ और दुपट्टा पहनकर वीडियोस बनाती हैं, जोक सुनाती हैं, नाचती गाती नजर आती हैं। पर्दा तो उन्होंने भी कर रखा है, लेकिन क्या शर्म हया उनके अंदर मौजूद है? याद रखें, सिर्फ जिस्म को किसी कपड़े से ढाक लेने से या सर पर दुपट्टा डाल लेने से कोई शर्म हया का पैकर नहीं बन जाता है, कोई बहुत ज्यादा नेक नहीं बन जाता है। शर्म दिल में होना जरूरी है, निगाहों में होना जरूरी है, किरदार में होना जरूरी है। अगर आपके घर की लड़कियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं या कहीं कोई जॉब पर जाता है, घर से अगरचे वो लोग पर्दा करके निकलते हैं, हिजाब पहन कर निकलते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन पर नजर रखना, उनके रवैये पर नजर रखना बेपनाह जरूरी है। आज बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, अपने घर से बाहिजाब निकलती हैं और जैसे ही मोहल्ले से बाहर हो वो फौरन पर्दा गायब कर देती हैं। उनका बुर्का, उनका स्कार्फ, उनका दुपट्टा गायब हो जाता है, उनका रंग बदल जाता है। हमें और आपको चाहिए बेटियों और बहनों के मामले में बहुत ज्यादा एहतियात से काम लें। सना जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं जो घर वालों को दिखाने के लिए हिजाब तो करती हैं, लेकिन उनके अंदर शर्म हया हरगिज नहीं होती है। अल्लाह तबारक तआला हमारे मुआशरे में मौजूद हमारी बेटियों को, बहनों को शर्म हया का पैकर बनाए, खातून जन्नत के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता करे। सोशल मीडिया की बुराइयों से, गैर महरम दोस्तों की दोस्ती से, बेहयाई से, बेगैरती से, बेपर्दगी से अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।